الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک سارے بلند آواز سے درود ابراہیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. توصیف تیری حد تخیل سے ورا ہے توصیف تیری حد تخیل سے ورا ہے تمہید تیری نکتہ لولاک لمحہ ہے واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ والشمس تیرے عارض تابا کی ثنا ہے یہ لکھ کے قلم تیری قسم توڑ دیے ہیں یہ لکھ کے قلم تیری قسم توڑ دیے ہیں لفظوں کے احاطہ سے تیری ذات ورا ہے میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی جس گھڑی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف جس گھڑی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف حاصل زیست میری ایک وہی ساعت ہوتی مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا حاصل مجھے تقلید کی عظمت ہوتی میری ہر سانس میں تیری خوشبو ہوتی آقا میری ہر سانس میں تیری خوشبو ہوتی آقا میرے ہر لمحے میں تیری سخاوت ہوتی میں تیرے صحابہ کا ایک ادنا سا خاتم ہوتا میں تیرے صحابہ کا ایک ادنا سا خاتم ہوتا یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی میں ابو بکر و عمر پر بھی عقیدت رکھتا میں ابو بکر و عمر پر بھی عقیدت رکھتا مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی آگے بڑھ کے اتنا کہوں گا آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچھاور کر دوں
आरज़ू रखता कि जा तुझ पे निछावर कर दूं, फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। बुलंद आवाज से उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है, गुलों से खुशबू को छीन लेना। ये मुमकिनाते जहां नहीं है, फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा, वहां सहाबा का नाम होगा। इंतहाई वाजिब एहतराम, काबिल एहतराम बुरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा समात फरमाने वाली मुअज़्ज़ज़ात, मुकर्रमात, माओ बहनों, बेटियों, आज 500 किलोमीटर सफर करके, बल्कि खुद गाड़ी चला के आपके पास हाजिर हुआ हूँ। किरतारपुर, वो सियालकोट से आगे, वहां से चलाओ। एक जगह मुझे किसी काम के लिए जाना था, उन्होंने पानी भी नहीं पूछा। अल्लाहु अकबर। ए भाई शफीक साहब की मेहरबानी, इन्होंने पिला दी। यकीनन आप भी थके हुए होंगे, मिजाज नहीं है इन इलाकों का इतनी रात को जागना, और वैसे भी इन दिनों में ये सर्दी से वैसे ही डरते ज्यादा है। 9 बजने ने तो बस। आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? जाग रहे हैं जी। नारे तकबीर, अल्लाह। ऐसे ऐसे नहीं पता चलेगा, अभी पता चलता है। जरा जोश के साथ हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहें जो सो रहे हैं। अब जो जाग रहे हैं वो भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह, दोनों ही बराबर। मैं जिसकी शान अकदस में चंद मोहब्बत के ताजियाने पेश करने आया हूं, सुभान अल्लाह, वो कोई आम शख्सियत नहीं है। वो कोई आम शख्सियत नहीं है। रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है। लोगों ने आका की सीरत और मिदहत के लिए इसको खास किया है। मेरा ईमान और अकीदा ये है कि हमारा रबीउल अव्वल तो सारा साल रहता है। ऐसा है या नहीं? जो सुन्नी हैं, जो देवबंदी हैं, जो बरेलवी हैं, जो अहले हदीस हैं, नारा चाहे ये रबीउल अव्वल में आका का लगाएं, लेकिन इनको पता है कि इनके दिलों में हर वक्त आका जिंदा है। है या नहीं? है या नहीं है? तो इसलिए ये रबीउल अव्वल का आना, आका के साथ खास करना काफी नहीं। हम कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, आका की मदह है। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हम रोजा रखते हैं, आका की मदह है, वो रमजान में। ऐसे ही हम जिहाद करते हैं, आका की मदह है। हम किसी को मोहब्बत भरा सलाम करते हैं, आका की मदह है या नहीं है? मैं यूं कहूं कि आज जो आपके चेहरे जगमगा रहे हैं, ये आका का सदका है या नहीं है? आइए जरा मैं आपको सफर करके आका के उस जमाने में, उस अहद में लेकर जाना चाहता हूं कि जिस जमाने में आमना के दुर्रे यतीम तशरीफ लाए। मेरा और तेरा बेटा, तेरे घर में कोई बच्चा पैदा हो, आने के बाद हम मिठाइयां बांटें, खुशियां करें, लबलबे लगाएं, घरों को जगाएं, चरागों को जलाएं, लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आती है तो घर में जिस कमरे में आका पैदा होते हैं वहां चलाने को तेल भी नहीं, आका अंधेरे में आते हैं। कोई कहने वाला कहता है कि आका आए हैं तो घर में अंधेरा है। मैंने कहा अंधेरा नहीं है, अंधेरे को आका उजाला देने आ रहे हैं। अंधेरा नहीं है, ये तो ऐसा उजाला है जिसने उजालों को उजाला दिया है।
ایسے نہیں، کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، نظم کے وقت سارے جھوم رہے تھے، نعت کے وقت ویسا اگر آپ مجھے ماحول دیں گے تو انشاءاللہ بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں سوچے ہو انہیں 20 منٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ تسی کتنی دیر سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جو لنڈی کوتل سے آئے ہیں وہ ابھی بھی نہیں بولے، وہ پیچھے والے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جانا کچھ نہیں، جنت درخت لگ جانے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے گھر میں بچہ ہو، خوشیاں منائیں، جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کریں، مٹھائیاں تقسیم کریں، قربانیاں دیں۔ ایک میرے آقا کی ولادت ہے، ابھی آئے نہیں تذکرہ، تب بھی سبحان اللہ، اب دنیا میں نہیں ہے تذکرہ، اب بھی سبحان اللہ، میرا ایمان ہے کہ آقا کی ایک ولادت نہیں، 2 ولادتیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنی ولادتیں ہوئی؟ 2، علماء بھی حیران ہوں گے کہ مولوی جی کوئی نوی گال کٹن لگے ہیں۔ میں دلیل دینے جا رہا ہوں، آقا کی پہلی ولادت کا کوئی بھی منکر نہیں، آقا کی پہلی ولادت کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی منکر نہیں ہے، آقا پیدا ہوئے، ابو جاہل بھی منتظر تھا، ابو لہب بھی منتظر تھا، عتبہ عتیبہ بھی منتظر تھا، ابو طالب بھی منتظر تھے، آقا کے کنبے قبیلے والے بھی انتظار کر رہے تھے، میں یوں کہوں کہ اندھیرے بھی انتظار کر رہے تھے کہ اجالا آنے والا ہے، سبحان اللہ، تاریخی انتظار کر رہی تھی کہ روشنی آنے والی ہے، زمین کے پتے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے اندر خوشنمائی لانے والا کوئی آنے والا ہے، زمین کے ذرات انتظار کر رہے تھے کہ آقا قدم رکھ کے ہمیں عظمتیں دینے والے ہیں، زمین کے ذرے آقا کی مدح کر رہے تھے، زمین کے جانور آقا کی مدح کر رہے تھے، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آقا کی مدح کر رہے تھے۔ میں یوں کہوں، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی جاندار ہو، جب آمنہ کے دربے یتیم کے آمد کا وقت آیا، سارے خوشیاں منا رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں خوشیاں منا رہے تھے؟ مجھے جواب ملتا ہے کہ یہ صرف محمد نہیں آ رہے بلکہ بہاریں آ رہی ہیں، اجالا آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتے وہ اندھیرے میں آئے ہیں، مجھے اکابر جواب دیتے ہیں وہ ایسی روشنی لے کر آئیں گے جس کی روشنی کی وجہ سے قیامت کی صبح تک جنت کا رستہ آسان ہوگا اور لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ آقا کی پہلی ولادت آمنہ کی گود میں ہوئی، سبحان اللہ، اور مزے کی بات ہے اس ولادت میں کسی کو اختلاف ہی نہیں۔ بے شک، اختلاف ہے؟ نہیں، کسی کافر نے آخیا ہوئے کہ نعوذ باللہ محمد پیدا ہی نہیں ہوئے، کبھی کسی کافر نے کہا ہے؟ کبھی کسی مسلمان نے کہا ہے؟ کبھی کسی سنی نے کہا ہے؟ کبھی وہابی نے کہا ہے؟ کبھی بریلوی نے کہا ہے؟ کبھی دیوبندی نے کہا ہے؟ کیونکہ سارے مانتے ہیں کہ آقا دنیا میں، آقا دنیا میں۔ اب اختلاف کہاں سے ہوتا ہے؟ آقا پیدا ہوئے اس بات میں اختلاف ہے ہی نہیں، اس بات میں اختلاف، اس بات میں اختلاف، پیدا ہوئے اٹھا کر کھلانے والے یہ سارے تھے جو بعد میں منکر بنے۔ جب آقا آئے ابو لہب نے بھی سینے سے لگایا، قربانیاں دی، مٹھائیاں تقسیم کی، چراغاں کیا، خوشیاں منائیں، مبارکبادیں دی اور لی، لیکن 40 سال آقا ان کے درمیان رہے۔ ہمارے سے کوئی سودا دکان سے لے کر جائے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پیسے ٹائم پہ دیتا جائے تو 6ٹھی مرتبہ جو دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوگا وہ 6ٹھی مرتبہ آنے والا یہ کہنا کہ یار آج میرے کو پیسے نہیں ہے، تو کاؤنٹر والا کہہ دے گا دے دے، اس پر اعتماد ہے، دے دے اس پر، دے دے اس پر۔ میرے آقا بچپن میں آئے، میرے آقا سے سچ شروع ہوا، سبحان اللہ، میرے آقا بچپن میں آئے وہاں سے حسن شروع ہوا، سبحان اللہ، میرے آقا بچپن میں تشریف لائے، حسن بھی وہیں سے نکلا، کردار بھی وہیں سے نکلے، افکار بھی وہیں سے نکلی، گفتار بھی وہیں سے نکلی، للکار بھی وہیں سے نکلی، جلوار بھی وہیں سے نکلی،
کسی کو اختلاف نہیں 40 سال رہے، سچ بول کر دکھایا، اشار امانت میں خیانت نہیں کی، بے شک کسی کو برا نہیں کہا، کسی سے لڑائی، بے شک بلند آواز سے کہیے، کسی کو مارا نہیں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کسی کو اونچی آواز سے پکارا نہیں کسی سے اختلاف نہیں کسی کو کسی کام سے روکا نہیں کسی کو کسی کام غلط کام کی طرف بلایا نہیں کسی غلط کام کی طرف گئے۔ نہیں بچپن کا واقعہ ہے، میں نے کہا میرے رب نے، اللہ نے اپنے محبوب کو جمیل بنایا ہے، سارے نبی حسین ہیں، میرے محمد جمیل ہیں۔ کسی نے پوچھا فرق کیا ہے؟ لغت نے کہا کہ زیادہ فرق تو نہیں ہے، مترادف الفاظ ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں، حسین وہ ہے کہ یہاں آپ چہرے دیکھ رہے ہیں، کسی کے چہرے کی سفیدی آپ کو بھا جائے گی، آپ کہیں گے بڑا حسین ہے، کسی کی زلفیں بھا جائیں گی، آپ کہیں گے بڑا حسین ہے، کسی کے ہونٹ آپ کو بھا جائیں گے، آپ کہیں گے بڑا حسین ہے، کسی کی پیشانی بھا جائے گی، آپ کہیں گے بڑا حسین ہے۔ جب آمنہ کے در یتیم کی باری آتی ہے، سارے نبی حسین بن کر آئے، میرے نبی جمیل ایسے بنے کہ جب ناک بنانے کی باری آئی، میرے رب نے محبوب کی ناک کو فرصت سے بنایا۔ حسین تو ہیں، چہرہ ایسا کہ جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، چہرہ ایسا کہ سورج بھی جس کی تاب لا نہ سکے، لیکن جمیل کیسے؟ آنکھیں بنانے تھی، رب نے کہا میں خود بناؤں گا۔ ہونٹ بنانے تھے، رب نے کہا میں بناؤں گا۔ آنکھیں بنانی تھی، رب نے کہا میں بناؤں گا۔ پیشانی بنانی تھی، رب نے کہا میں بناؤں گا۔ زبان بنانی تھی، رب نے کہا یہ شہد سے بھی تھی، میں بناؤں گا۔ گردن بنانی تھی، رب نے کہا سب سے اونچی گردن میں بناؤں گا۔ قد بنانا تھا، رب نے کہا میں پوری دنیا کے قدوں سے بڑا قد میں بناؤں گا۔ ہاتھ بنانے تھے، میرے رب نے کہا میں دنیا کے سب ہاتھوں سے حسین ہاتھ خود بناؤں گا۔ پاؤں بنانے تھے، میرے رب نے کہا میں اس کے پاؤں خود بناؤں گا۔ میں نے کہا ربا اب بچا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا سارا حسن سمیٹ کر میں نے اپنے محمد کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ بات ہو رہی تھی ولادت کی، آقا پیدا ہو گئے، بچے کھیلتے ہیں، ایک میلہ لگا، ایک میلہ آمنہ کے در یتیم کو دوست پکڑ کے میلے میں لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ وہاں بھی میلے ایسے تھے جہاں ڈول ڈمکا تھا، اس وقت تھا، اسی کو تو ختم کرنے میرے آقا آئے تھے۔ ڈھول ڈمکا یہ سارا کچھ ہونا تھا، اب تیاری کی گئی۔ حضرت عبد المطلب سے آ کے پوچھا گیا جی محمد کو لے کے جانا ہے صلی اللہ، کچھ کام میں نے کرنے ہیں کچھ آپ نے، صلی اللہ لے کے جانا ہے۔ اجازت مل گئی، میں نے کہا عبد المطلب نے دی ہے، رب نے نہیں دی۔ چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہیں آقا، پروگرام شروع ہونے والا ہے، پروگرام سارے دیکھنے وہ پروگرام گئے تھے۔ کیا دیکھنے گئے تھے؟ کہ ڈھول بجے گا، ڈانس ہوگا، بھنگڑے ڈلیں گے۔ آقا دو جہاں تشریف فرما ہے، جب وہ فنکشن شروع ہوا آقا پر خماری آئی اور آقا سو گئے۔ میں نے کہا سوئے نہیں سلائے گئے۔ کیا کیا گیا؟ جب فنکشن ختم ہوا بچیاں نے آ کے رکھیا محمد جڑے کام آیا سی وہ تو کیتا ہی نہیں۔ میں نے کہا میرا وجدان کہتا ہے اللہ نے کہا ہوگا یہ کرنے نہیں یہ روکنے آیا ہے، یہ میرے رب کو گوارا ہی نہیں۔ اور حضرت آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ میرے کان میں ایک سر بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا آئی نہیں، میرے رب نے آنے نہیں دی۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو اتنا پاکیزہ بنایا۔ ساری زندگی موضوع کی طرف آتا ہوں، سچ بولا، اخلاق دکھایا، کردار دکھایا۔ اب 40 سال ہوئے، 40 سال کے بعد آقا نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ پہلے پوچھا کہ میں سچا ہوں، سب نے کہا ہاں۔ اچھا ہوں، سب نے کہا ہاں۔ سچا ہوں، ہاں۔ با اخلاق ہوں، ہاں۔ با کردار ہوں، ہاں۔ جب ساری ہاں اکٹھی ہو گئی
آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب ایسا کہا تو کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ تو اتنا وفادار ہے، کبھی اس نے کسی کو پتھر نہیں مارا، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، کبھی کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا. سب اٹھ کر دشمن بن گئے، سب اٹھ کر. پہلی ولادت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، آقا 40 سال رہے. اب یہ پہلی ولادت دنیا میں آنے کے لیے تھی اور دوسری ولادت دنیا میں چھانے کے لیے تھی. کسی نے کہا نا کہ سارے نبی جانے کے لیے آئے لیکن میرے محمد آنے کے لیے آئے. مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے نبی جانے کے لیے آئے، باری لگی ہے، یہ علاقہ لو واپس چلے جاؤ، یہ شہر لو پھر واپس جانا ہے، تبلیغ کرو واپس جانا ہے. جب محمد کی باری آئی اللہ نے فرمایا تو جانے کے لیے نہیں بلکہ دلوں میں آنے کے لیے آیا ہے. جو آپ سننے آئے ہیں وہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ. مقصد کی بات بتا رہا ہوں. ولادت اول میں کسی کو اختلاف نہیں، جب ولادت ثانیہ کی اب اختلاف شروع ہوا، لوگ دشمن بنے، اپنے پرائے ہوئے، قریب والے دور چلے گئے، رشتہ دار ناتا توڑ گئے. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ولادت اول منائیں یا دوم منائیں؟ ولادت اول منانے میں اختلاف ہی کسی کو نہیں، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑائی کوئی نہیں. اصل مسئلہ ولادت ثانیہ کا ہے. میرے آقا نے، اللہ نے میرے آقا کو پوری زندگی کا نصب العین دے کر بھیجا. بھیجا یا نہیں بھیجا؟ بلند آواز سے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ میں نے کہا یہی نصب العین دیکھ کر بلال زیرو ہوتے ہوئے آتا ہے، قدموں میں پہنچ کر ہیرو ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت ابوبکر آئے 40,000 درہم ساتھ لے کر، عمر آئے مراد بن کر، عثمان آئے سخا بن کر، علی آئے شجاع بن کر، میرا بلال زیرو بن کر قدموں میں آیا. حسب کوئی نہیں، نسب کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، رتبہ کوئی نہیں، رفت کوئی نہیں، بلندی کوئی نہیں، والدین کوئی نہیں، بہن بھائی کوئی نہیں، قدموں میں آیا، زیرو تھا، جب پہنچ گیا تو ہیرو بن گیا. بنا یا نہیں بنا؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بلال نے پہلی دفعہ محبوب کو دیکھا کب تھا؟ بلند آواز سے سبحان اللہ. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو غلام ہے نا یہ بڑی اہمیتوں کا حامل ہے. روایات میں آتا ہے کہ آقا کی وفات کے بعد حضرت بلال سے گوارا نہیں ہوا، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. یاد ہی اتنی آتی تھی. 2 سال کے بعد آقا خواب میں آئے اور کہا کہ بلال میں تجھے یاد نہیں آتا؟ ہائے 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 ہائے. ایک خواب بلال کو آیا، ایک بلال کے خادم ضیاء الرحمان فاروقی کو آیا. ضمناً قصہ آ گیا. میں پہلے تمہیداً بتا دوں کہ یہ قصہ بتانے کا مقصد میرے والد کی عظمت بڑھانا نہیں، کیونکہ وہ عظمت پہلے ہی بڑھ چکی ہے. بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ رہبر و رہنما کتاب، میرے والد کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پڑھائی کے دوران ایک کتاب لکھی رہبر و رہنما. درجہ عالیہ میں تھے تو دادی اماں بتاتی ہیں کہ ہمیشہ حجرے میں چلے جاتے، وظیفہ کرتے، کتاب لکھتے، صرف یہی کام. اور ان کی وہ کتاب مظفر گڑھ جیل میں مکمل ہوئی جب وہ درجہ مشکات میں پڑھتے تھے. کتاب کے آخری ایام تھے، 3 دن ہو گئے کہ وہ حجرے میں ہیں، گھر میں نہیں آئے. دادی اماں نے کھانا بھیجنا، 1 وقت کا کھا لیا، کبھی نہیں کھایا، کبھی 2 وقت کا کھا لیا، کبھی بالکل نہیں کھایا. 3 دن گزر گئے. اب ماں تھی، فکر لگی کہ میرا بیٹا کدھر ہے. گئی، جا کر حجرے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. کبھی کبھی باپ ماں نہیں کھٹکھٹاتے کہ دیکھے تو صحیح بچہ کر کیا رہا ہے. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے والد کے وجود کے اندر سے ایک روشنی نکل رہی ہے. بلند آواز سے روشنی. میں یہ واقعہ سناتا نہیں، کیوں لوگوں کے دلوں میں آتا ہے جی پیر، جب کوئی واقعہ سنائے تو پتہ چلتا ہے جی کڈا پہنچے ہوا ہے پیر. میرا والد پیر نہیں ہے، صحابہ کا غلام ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی عظمتوں کے لیے یہ واقعہ نہیں، ان کی شان کے لیے میرے آقا کا پیغام ہی کافی ہے. زین العابدین شاہ
جاؤ اور ضیاء الرحمان کا جنازہ پڑھاؤ۔ روشنی نکل رہی، اب میری دادی اماں ڈر گئی، انہوں نے سمجھا کہ بجلی لگ گئی، کرنٹ لگ گیا، جلدی جا کے جھنجھوڑا۔ جب جھنجھوڑا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب ہوش آیا تو دادی اماں پوچھتی ہیں کہ ضیاء الرحمان کی سی؟ نہیں بتاتے، پوچھتے ہیں نہیں بتاتے، پوچھتے ہیں نہیں بتاتے، پوچھتی ہیں نہیں بتاتے۔ زمانہ گزرا، وقت گزرا، اماں دادی اماں بیمار ہوئی۔ ابو نے پوچھا کہ امی جی کی چاہیے؟ کہنے لگی وہ راز چاہیے۔ کہنے لگے اماں میں نے زندگی میں کبھی نہیں بتایا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب سیرت مصطفیٰ پر رہبر و رہنما لکھنی شروع کی نا، میں لکھتا چلا جاتا تھا، مجھے آقا کا دیدار ہوتا چلا جاتا تھا۔ صرف آقا کا نہیں، میں نے نبیوں کو دیکھا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ صرف نبیوں کو نہیں، صدیق کو دیکھا، فاروق کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، میں نے کئی صحابہ کو دیکھا تو میرے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی۔ میں نے کتاب لکھتے لکھتے کہا کہ اللہ رب کعبہ، اگر آپ کو میری ایک لکھی ہوئی کتاب پسند ہے، قبول کر لی ہے، تو میری ایک فرمائش مان لیجئے، اگر وہ مانی گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے دعا کی کہ ربا پوری دنیا کے لوگ محمد کو خواب میں دیکھتے ہیں، میں نے بھی بڑی دفعہ دیدار کیا ہے، اب کچھ ایسا کر دیجئے کہ میں جاگتی آنکھوں سے محمد کا دیدار کر لوں۔ کہتے ہیں کہ میں دادی اماں سے کہتے ہیں کہ اماں جی جدو تسی آئے ہو نا، اس وقت محبوب کا جلوہ سامنے تھا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اور آپ نے آ کے میرا کام خراب کر دیا، آپ آئیں، وہ جلوہ میری آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ میں نے کہا میرے اکابر یہ ہیں کہ جو جاگتی آنکھوں میں بھی آقا کا دیدار کرتے ہیں، سوتی آنکھوں میں صحابہ کی غلامی کرتے ہیں۔ حضرت موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت بلال کے خواب میں آقا آئے، آ کر کہتے ہیں بلال تینوں میری یاد نہیں آتی؟ آقا کیوں نہیں آتی؟ اسی یاد کی وجہ سے تو یہاں ہوں کہ وہاں رہتا ہوں مدینے میں تو کلیجہ کھچتا ہے کہ مر جاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں جا، صرف وہاں میں نہیں، میرا اور بھی کچھ رہتا ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ تشریف لائے، لوگوں نے کہنا شروع کیا حسین حضرت بلال سے کہ اذان دیں، اذان دیں، اذان دیں۔ یہ وہ اذان ہے پڑھتے ہیں تو دل کو چیر جاتی ہے۔ حضرت حسین، جب حضرت بلال نہیں مانے تو حضرت حسین نے واسطہ دیا۔ جب واسطہ دیا اس ذات کا تو حضرت بلال مان گئے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ضمن بتا رہا ہوں۔ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان شروع کی، ہچکی بندی، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر ساری زندگی دوبارہ مدینے میں نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا بلال ایسا کیوں؟ فرمانے لگے کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب آقا چاند کی طرح چمک رہے ہوتے اور ستاروں کے جرمٹ کی طرح صحابہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے آقا کا دیدار بلال نے کب اور کیسے کیا۔ حضرت بلال جو پیس رہے ہیں، رو رہے ہیں، 3 دن سے بخار ہے، 2 دن چھٹی کی، تیسرے دن مالک نے آ کے مارا اور کہا کہ تیرا باپ پیسے گا، چل جو پیس۔ اب رو بھی رہے ہیں، دل میں خیال بھی کر رہے ہیں کہ میرا پوچھنے والا کوئی نہیں، میرا باپ کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، میرے مائی بہن کوئی نہیں، میری اولاد نہیں۔ کہتے ہیں یہ میں سوچ رہا تھا کہ اس ڈیرے کے اندر ایک دروازہ کھلا اور ایک نورانی چہرے والا آ گیا۔ میں نے کہا وہ آیا نہیں، رب نے بھیجا کہ جاؤ بلال کو بتاؤ تیرا کوئی نہیں، لیکن یہ تو ہے۔ آ کے پوچھنے لگے بلال تو روتا کیوں ہے؟ بلال کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کون ہے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ بلال کہتے ہیں میں ڈانٹ رہا تھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز اٹھانی تھی، وہ اٹھائی اور جانے لگے۔ میں نے پھر کہا میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سارے ہیں، کوئی حل نہیں نکالتا، کوئی مداوا نہیں کرتا، کوئی میرے زخموں پر مرہم نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں وہ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، وہی نورانی چہرے والا، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، دوسرے میں شہد کا پیالہ،
بلال یہ پیو اور لمبی تان کے سو جاؤ. بلال کہتا ہے میں شرمندہ ہو گیا. اللہ اکبر. میں شرمندہ ہو گیا کہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں اور وہ تو سینے سے لگا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیو اور سو جاؤ. میں نے کہا کہ میں پی تو سکتا ہوں, سو نہیں سکتا. سوؤں گا تو یہ جو کون پیسے گا ساری رات, اگر میں نہ پیسوں گا تو صبح مار پڑے گی. تو کہتے ہیں آگے سے وہ نور والا کہتا ہے تو سو جا, آج تیری جگہ میں پیسوں گا. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا, بلال کہتے ہیں میں نے چادر لی, اب میں بیچ بیچ میں سے چادر ہٹا کے دیکھتا ہوں کہ پیستا بھی ہے یا نہیں, پیستا بھی ہے یا نہیں. میں نے کہا بلال ذرا سوچ, یہ تو وہ ہے جس نے وفا کو وفا دی ہے, جس نے عہد کو عہد سکھایا ہے. بلال سوئے, جب صبح اٹھے تو وہ شخص موجود نہیں تھا. کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا, نہیں ملے. میں نے دیکھا کہ جتنی میں 8 دن میں پیستا تھا وہ ایک رات میں پیس گیا تھا. بلند آواز سے, بلند آواز سے. دوسرا دن ہوا, بلال کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب ملے نا. مجھے تو اس کا چہرہ بڑا یاد آیا, میرا دل اس کے چہرے کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا, ملتا جا رہا تھا, کھینچا چلا جا رہا تھا. دوسرا دن ہوا, پھر رات کا وقت ہے, پھر دودھ کا پیالہ, شہد کا پیالہ. بلال کہتے ہیں آج میں نے پوچھا نہیں کہ جو کون پیسے گا, مجھے پتا تھا یہی پیسیں گے. دوسرا دن ہوا, تیسرا دن ہوا. بلال کہتے ہیں آج تیسرا دن تھا, پھر آئے. میں نے کہا آج تو پاؤں پڑ جاؤں گا, لیکن جب صبح اٹھا تو وہ چلے گئے تھے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب آئے میں قدموں میں گر گیا. مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء موجود ہیں, انہوں نے ایک جملہ لکھا, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, جتنے بھی صحابہ ہیں سارے عشق رسول میں مبتلا ہو کر آئے, لیکن بلال وہ ہے جو میرے آقا کی صورت کے عشق میں مبتلا ہو کر آئے. قدموں میں گر گئے. تو ہے کون, تو کہاں سے آیا, تیرا تعارف کیا ہے؟ اب وہ نور والا مسکرا رہا ہے اور پوچھتا ہے تو مجھے نہیں جانتا؟ بلال کہتے ہیں نہیں. تجھے میرا نہیں پتا؟ نہیں. مجھے کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں. میرا نام کبھی نہیں سنا؟ نہیں. کبھی باہر نہیں نکلا؟ نہیں. باہر کسی کو جانتا نہیں؟ نہیں. کہنے لگے کوئی شور بھی نہیں سنا؟ بلال کہتے ہیں سنا ہے کہ کوئی ہاشم میں آیا ہے, آمنہ کا لخت جگر ہے, عبداللہ کا نور نظر ہے, اپنے لوگوں کو اپنے اکابر کے, اپنے والدین کے طریقوں سے ہٹاتا ہے, کسی ایک کی طرف بلا کر نعوذ باللہ کوئی الٹا کام کرتا ہے. جب ایسا کہا تو وہ نور والا مسکرا کر کہتا ہے جس کو تم کہتے ہو کہ وہ اپنے بڑوں کے طریقے سے بھٹکا رہا ہے, اے بلال وہی تو 3 دن سے تیری خدمت کر رہا ہے. میں نے کہا آج میری اور تیری دکان میں کوئی ملازم ہو, ہم اس ملازم کو کسی مجبوری میں 10,000 ادھار دیں نا, کہ ساڑھے ذہن چندہ ہے کہ 15 ملے گا. کتنا ملے گا؟ 15. میں نے کہا آؤ محبوب کے طریقے پہ, جو لینے کے لیے نہیں صرف بہانے کے لیے آئے ہیں. آقا کا حسن دیکھ کر حضرت بلال آئے تو پھر میں یوں کہوں گا کہ وہ آئے زیرو تھے, بن ہیرو گئے. سنیوں کے ہیرو ہیں یا نہیں ہے؟ آج بھی حبشے کو کوئی جانے نہ جانے بلال کو جانتا ہے. میں نے کہا حبشے تیری جو عظمت ہے یہ میرے بلال کی وجہ سے ہے. تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, میرے آقا ہمیشہ سوال کرتے ہیں, جو بھی فیصلہ کرے لا سوال کرتے ہیں. ادنا جو قدموں میں آئے اسے با کمال کرتے ہیں, کالا جو قدموں میں آئے اسے با جمال کرتے ہیں. میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو, میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو. یہ چھوٹے موٹے کام کو خادم بلال کرتے ہیں. میرے آقا کے حسن کی بات ہے تو آئیے حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ اللہ نے پوری دنیا کے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. کتنے حصوں میں؟ آدھا حسن پوری دنیا میں بانٹ دیا اور باقی آدھا صرف یوسف کو دے دیا. بلند آواز سے, بلند آواز سے. کنان قبیلے نے حضرت یوسف کو خریدا, زلیخا نے اپنے دربار میں رکھا, عاشق ہو گئی. بیگمات میں موضوع میرا آقا کا حسن ہے تو اسی طرف جانے والا ہوں. مختصر تمہیداً کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ زلیخا عاشق ہو گئی. اس نے 7 تہوں والا کمرہ بنایا. یہ دروازہ ہے, یہ کمرہ, پھر ادھر دروازہ, پھر کمرہ, پھر دروازہ, پھر کمرہ. 7 کمرے بنائے. کتنے؟ کتنے؟ بیگمات مصر کہنے لگی زلیخا تینوں کی ہو گیا, نوکر دے پیچھے لگ گئی ہیں, غلام دے پیچھے لگ گئی ہیں,
ملازم کے پیچھے لگ گئی ہے. میں نے کہا زلیخا کہتی ہوگی ابھی تو ملازم کہتی ہو, کبھی جلوہ تو دیکھو. اب حضرت یوسف کو لے کے وہ اندر چلی گئی گناہ کے ارادے سے, لیکن اسے کیا خبر کہ یوسف تو معصوم عن الخطا ہیں. معصوم عن الخطا وہ ہوتے ہیں جو جن کو خطا کا خیال, غلطی کا خیال بھی جن کے دل میں, اور وہ صرف نبیوں کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اگر کوئی کہے کہ امام معصوم ہے میں ماننے کو تیار, اگر کوئی کہے صحابہ معصوم ہے میں ماننے کو تیار, صرف نبیوں کی ذات معصوم ہے. حضرت یوسف کو اپنی طرف بلانے لگی, وہ کبھی اس کونے میں, کبھی اس میں, کبھی ادھر کبھی ادھر. حضرت یوسف نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا شدت کے ساتھ. جب دروازے کے قریب پہنچے, میرے حضرت یوسف کا معجزہ ہے کہ جتنا قریب گئے دروازے ٹوٹ گئے اور حضرت یوسف باہر نکل آئے. میں اس میں یوں کہوں گا کہ میرے رب نے یوسف کو بچا لیا, اور بچانا تھا ہی کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہے. جب باہر آئے تو محل میں شور مچ گیا, لام تان بڑھ گئی, برا بلا کہنا بڑھ گیا. زلیخا کو بڑا دکھ ہوا, اس نے اپنی بیگمات مصر کو ایک دعوت پر بلایا. کس پہ بلایا؟ بلند آواز سے سارے مل کر, کس پہ بلایا؟ ہاتھوں میں پھل دیے, ایک ہاتھ میں چھری دی اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تو اپنے ان پھلوں کو کاٹنا, پھلوں کو کاٹنا. حضرت یوسف کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا, پردہ ہٹایا گیا, یوسف کا جلوہ سامنے ہوا. زلیخا نے ابھی اجازت نہیں دی تھی, چھریاں ویسے ہی چلنا شروع ہو گئی. چھریاں چلی, پھل کٹے, پھلوں کے بعد انگلیاں کٹی, خون بہا. اب زلیخا کبھی انگلیوں کو دیکھتی ہے, کبھی عورتوں کو دیکھتی ہے, کبھی یوسف کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی یوسف کے عشق میں مبتلا ہوں, میں نے تو کبھی انگلیاں نہیں کاٹی, ذرا اپنے ہاتھوں کو تو دیکھو کہ تم نے تو چھریاں چلانی نہیں تھی, اب تو چل بھی چکی ہیں, پھل بھی کٹ چکے ہیں, انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں, بتاؤ میرے یوسف کا جلوہ کیسا ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یوسف کا حسن اور آقا دو جہاں کے حسن میں فرق کیا ہے؟ میری اماں طیبہ, طاہرہ, عابدہ, لئیکہ, عتیقہ, عفیفہ, مطہرہ, عائشہ الصدیقہ فرمانے لگی کہاں یوسف کا حسن اور کہاں میرے محمد کا. سبحان اللہ. ایسے نہیں, بلند آواز سے. کسی سوال کرنے والے نے کہا کہ دنیا کے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, ایک پوری کائنات میں, دوسرا یوسف کو دے دیا گیا, پھر میرے محمد کے حسن کا کیا بنا؟ میں نے کہا تجھے اکابر کا طریقہ بتاتا ہوں, اپنا عقیدہ بتاتا ہوں کہ جب بھی آقا, جب بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دیتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں. میرے نبی کو جب بھی ملا, جب بھی ملا, کردار چاہیے تھا بے حساب ملا, گفتار چاہیے تھی بے حساب ملی. میرا وجدان کہتا ہے صرف نبی کو نہیں, صدیق آئے ہوں گے, نبی نے کہا ہوگا کچھ دے دیجئے, اللہ نے پوچھا ہوگا کیا چاہیے, نبی نے کہا ہوگا سچ دے دیجئے, اللہ نے فرمایا ہوگا صدیق سارا لے جا. جملہ ضائع نہ کیجئے, بلند آواز سے. مولوی صاحب مجھے کہنے لگے جی اتنی بڑی گل کر دیتی ہے, کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا میرے آقا منبع کمالات ہے, سارے کمالات کو اکٹھا کرو تو وہ تمہیں میرے آقا کے قدموں میں ملیں گے. ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اسی میں سچ ہے. آقا نے وہ سچ سارا صدیق کو دیا, آج وہی سچ پوری دنیا پہ تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو سچ دیا. آج تیرے اور میرے وجود میں جو سچائی موجود ہے وہ صدیق کا صدقہ ہے. آج اپنے جو سچائی کر رہے ہیں میرے صدیق کا سچا ہے, صدقہ ہے. جو سچے ہیں میرے صدیق کا صدقہ ہے. جو اپنے سچ بولتے ہیں صدیق کا صدقہ ہے. جو سیدھے رستے پر ہیں صدیق کا صدقہ ہے. جو برائے سچ بولتے ہیں میرے صدیق کا صدقہ ہے. میں نے کہا ربا یہ صدیق ملا کیا ہے؟ مجھے جواب ملتا ہے دنیا کا سارا سچ اکٹھا کر کے میں نے صدیق کے قدموں میں رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. عمر آئے ہوں گے, نبی نے پوچھا ہوگا, اللہ نے پوچھا ہوگا کیا چاہیے, نبی نے کہا ہوگا یہ صرف عام نہیں ہے, مانگ کر لیا ہے.
جڑا منگوا ہوئے نا وہی عزت زیادہ ہوتی. ایسے ہی ہے. میں نے کہا اے عمر تو مانگ کر لیا گیا ہے, میرا اور آپ کا ملازم کوئی دیندار ہماری دکان سے ہٹ جائے نا تو ہم اسے فیور یہ دیتے ہیں, شرطیں لگا دیتے ہیں کہ تو جڑی گل منوانی ہے منوا لے لیکن ساڈے کو رہنا ہے. ایسے ہی کرتے ہیں کہ تو ایماندار ہے, دیانتدار ہے, چھٹیاں بدا لے, تنخواہ بدا لے, ٹائم کٹا لے, لیکن رہنا تو ساڈے کو ہے. ایسے ہی ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام. مجھے ایک نکتہ ملا, میرے آقا نے پہلے نام عمر کا لیا, میرے رب نے پہلے کو ہی قبول کر لیا. میرا رب میرے محبوب کی اتنی مانگتا ہے کہ دوسری کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. لب ہلتے جاتے ہیں, بات کرتے جاتے ہیں, قبول ہوتی چلی جاتی ہے. حضرت عمر سے پوچھتا ہوں, عمر آپ تو لائے گئے ہیں, کوئی شرط ہو تو بتائیں, کوئی مطالبات ہوں تو دکھائیں, کوئی لسٹ ہو تو لائیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میری ایک ہی شرط ہے. کتنی؟ وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے آقا سے اور آقا کے دیوانوں سے ایک ہی شرط ہے کہ مجھے ساری زندگی دیدار مصطفیٰ چاہیے. اور میرے رب نے اس شرط کو ایسے قبول کیا, جب تھے تب بھی ساتھ تھے, اب نہیں ہیں اب بھی ساتھ ہیں. سبحان اللہ. قبول کیا یا نہیں کیا؟ نبی نے پوچھا, اللہ نے پوچھا ہوگا کیا چاہیے, نبی نے کہا ہوگا عدل دے دیجئے, اللہ نے کہا ہوگا عمر سارا لے جا. بلند آواز سے عمر. عثمان آئے ہوں گے, نبی نے پوچھا ہوگا, اللہ سے کہا ہوگا حیا دے دے, اللہ نے کہا ہوگا ساری لے جا. علی آئے ہوں گے, نبی نے کہا ہوگا شجاع دے دے, اللہ نے کہا ہوگا سارا لے جا. حسین آئے ہوں گے, اللہ نے نبی نے پوچھا ہوگا کہ ربا میں حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی حسین سے پیار کر, جو حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کر. اللہ نے پوچھا ہوگا پھر اس ناز دلارے کو, پھر اس شہزادے کو میں دوں تو کیا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا وہ دے دینا جو کسی کے پاس نہ ہو. تو اللہ نے کہا ہوگا جا حسین, تجھے ساری جنت دے کر تجھے امت میں بھیج رہا ہوں. اب جسے بھی جنت چاہیے ہوگی اسے حسین کے قدموں میں آنا پڑے گا. میرے رب نے کہا ہوگا جا حسین جنت ساری لے جا. جنت ساری لے جا. میرے بھائی نے کہا کہ ٹکٹیں حضرت علی بانٹ رہے ہیں, مہریں ابو بکر لگا رہی ہیں, ٹکٹیں بھی لگ جائیں گی, مہریں بھی لگ جائیں گی, لیکن جنت پھر بھی نہیں ملے گی جب تک حسین نہ چاہے. میں نے کہا دروازے پر حسین کھڑے ہوں گے, لوگ پوچھیں گے کہ ٹکٹ تیرے باپ نے دی, مہر تیرے چچا صدیق نے دی, اب کیوں نہیں جانا. میرے حسین کہیں گے میں نے اب بھی تولنا ہے کہ تم میرے امام ابو بکر کو مانتے ہو تو جنت میں چلے جاؤ, میرے امام عمر کو مانتے ہو تو جنت میں, اگر حیا کے پاسدار عثمان کو مانتے ہو تو جنت میں چلے جاؤ, اگر علی شیر خدا کو مانتے ہو تو جنت میں. کچھ لوگ اٹھیں گے جی میں جی حسینی ہے, پکا حسینی, تھوڑی یاد کپڑے بھی کالے کر لے. میرے حسین کہیں گے تو اندر سے بھی کالا باہر سے بھی کالا, تیرا جنت میں نہیں ٹھکانا, جہنم میں چلا جا, جہنم میں چلا جا. حسین جنت میں اسے ہی بھیجیں گے جو نبی کو مانتا ہے, نبی کے صحابہ کو مانتا ہے یا نہیں ہے؟ تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا.